ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہے۔ دوستو، صدر عارف الوی کے ایک ٹویٹ نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کا تماشا جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور پاکستان کے جو باسی ہیں، پاکستانی ہیں، وہ ایک ایسے تذبذب کے شکار ہو گئے ہیں یا اس طرح سے جو ہے وہ متزلزل ہو گئے ہیں جیسے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھی، ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے، پردے کے پیچھے ہونے والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بنتی ہوئی JITs بھی جو ہے وہ دیکھی ہیں، اور آج ہم تاریخ کے اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہیں جہاں پہ صدر عارف الوی جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہیں یا پھر جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ دوستو، دو ہی سوال ہے، دو ہی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ عارف الوی نے کنسنٹ سے، جو صدر پاکستان ہے، انہوں نے دو بل یعنی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ان کو دیکھا نہیں، ان کے اوپر وقت کے اوپر جواب نہیں دیا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کیے لیکن اب جو ہے وہ مکر گئے یا اس سے پیچھے آ گئے، سائن تو بہرحال جو ہے وہ نہیں کیے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ کسی پریشر کے اندر جو ہے وہ ان سے کروایا گیا ہے، یعنی پریشر جو ہے وہ پاکستان کے صدر، چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پاکستان کے بڑے اداروں، پاکستان کے جو ہے وہ آرم فورسز اور پوری ریاست کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو، ان تک جو ہے وہ پریشر جو ہے پہنچ گیا ہے، جس پریشر کی بنا کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ سب کو جو ہے وہ پروسیڈ ہونے دیا اور یہاں پہ آ گیا۔ یا پھر جو ہے وہ تیسری سچویشن یہ ہے کہ از دیٹ اونلی اے کلیریکل مسٹیک؟ تو پہلے اس کو تو چھوڑ دینا، کلیریکل مسٹیک یا کسی بھی ایسی کہانی جو ہے وہ اس لیول کے اوپر اتنی گہرائیوں کے اندر اس لیے نہیں جائیں گے کہ ایسا کچھ ہونے کو ہے نہیں۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، یا جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ٹی وی اشتہارات یا دوسری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا ہے کہ آج جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا اشتہار بنا ہوا ہے، تو ان کو میں بتاتا چلوں۔ صدر عارف الوی صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے یہ، اور وہ ٹویٹ جو انہوں نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ کیا ہے۔ دوستو، پاکستانی کی یہ جو گزشتہ حکومت جو ہے وہ PDM کا جو خلاصہ تھا، شہباز شریف حکومت، وہ گئی ہے، ان کے آخری دنوں میں بہت سارے بل پاس ہوئے، جس کے اندر بلوں کے اندر دو بل جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ ترمیمی بل، ان دونوں کے اوپر جو بہت سارے سوالات اٹھے۔ بہرحال ان ساری جماعتوں نے ہی جو ہے وہ اس کو رضامندی سے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ سینٹ میں بھیجا۔ سینٹ میں جو ہے وہ پارٹیاں مانتی رہی، پارٹیوں کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اعتراضات بھی کرتے رہے، پھاڑتے بھی رہے، یہاں پہ رضا ربانی صاحب نے پھاڑ بھی دیے، سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔ بہرحال الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ صدر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ اچھا، صدر صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی کچھ بل جو ہے وہ ان کے پاس واپس بھی آئے، اور کل جو ہے وہ ایک میڈیا کے اندر خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ یہ بل جو ہے وہ صدر مملکت نے پاس کر دیا۔ صدر مملکت نے آج جو ہے وہ اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا، 2:04 کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا: میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق بھی کی کہ آیا وہ واپس بل جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ عارف الوی صاحب کا ٹویٹ ہے، صدر پاکستان کا ٹویٹ ہے کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ سمجھ لیجئے کہ عارف الوی صاحب نے تو بہرحال اس بات کو یہاں پہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایک ایکٹ جو ہے وہ قانون بن گیا ہے، اور اب اس کے تحت جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ اسی طرح سے رائج العمل رہے گا۔ اور میرے ساتھ جو ہے میرے عملے نے کچھ لوگوں نے دھوکہ کیا ہے، یعنی یہ وہ سارا ابہام تھا جس نے یہ تماشا کھڑا کر دیا ہے، اور یہ بہرحال ہم اس کے اندر سچائی کی کتنی ڈیپتھ ہے اور کتنا کچھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس سچائی کے پیچھے یا کم از کم اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ ایک تو بات یہ کہ صدر کا کنسنٹ تو بہرحال نہیں لگتا، یعنی ایسی کیا بلا جو ہے وہ آ گئی کہ 24 گھنٹے بعد ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ واقعی میں وہ رضامند نہیں تھے؟
क्या कोई दबी दबाई ऐसी कमिटमेंट थी कि ओके मैं भी नहीं बोलूँगा, ये सब कुछ हो भी जाएगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी, और फिर जो है वो उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, जिसमें आपने देखा शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी, असद उमर की जो है वो गिरफ्तारी, या इन गिरफ्तारियों के बाद उनको एहसास हुआ, या जो गिरफ्तारियां होने जा रही थी उनको एहसास हुआ कि ये तो अपने गले पड़ गया, तो मुझे जो है वो इससे डिस्टेंस करना है, या पार्टी का वो लैशबैक जो उनके ऊपर आया कि उनको इन चीज़ों के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके दरमियान आएंगे। दोस्तों ये सारे वो सवालात हैं, या फिर वाकई में जो है वो ये सब कुछ जो है वो उनसे इस तरह से करवाया गया, या इस तरह से हुआ कि जिसमें वो चाह कर भी जो है वो इसका रास्ता नहीं रोक सके। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो तरमीमी एक्ट जो है वो इस तरह के आते हैं उसका तरीक़ाकार है। आर्टिकल 75 जो है वो इस हवाले से क्या कहता है, यानी एक तरफ तो ये कि 75 क्या कहता है, दूसरी जाने मुझे ये भी इस वक्त बताना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो उन्होंने भी अपना इस हवाले से जो है वो कंसर्न दे दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 75 डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर एनी थर्ड ऑप्शन, यानी कोई तीसरा ऑप्शन जो है वो आर्टिकल नहीं देता, या तो उसको रिजेक्ट करें या फिर उसको एक्सेप्ट करें, यानी या सदर हाँ करें या फिर उसको ना करें। सदर ये कहते हैं कि मैंने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसको वापस कर दें, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर जो है वो इबाहम की कैफियत जो है वो ये डाली जा रही है कि 10 दिन अगर ये सब सदर के टेबल पे पड़ा रहे या सदर के ऑफिस में पड़ा रहे और ये वापस ना जाए, तो इसको तसव्वुर किया जाता है कि ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये आइन की जो इस्तिलाह है ना, ये एक आम लोगों के लिए कम से कम 2023 के अंदर तो जो है वो समझ में आने वाली नहीं है। कि वो कहते हैं ना कि हमने सुना है आम तौर पर खामोशी जो है वो किसी की वो एक हाँ समझी जाती है, लेकिन सोचिए ज़रा कि आप किसी के दो रिश्ते में बंध रहे हो और कोई कहे कबूल है और वो आगे से हाँ या ना का जवाब ना दे, तो कोई कबूलियत मानता नहीं है उसके ऊपर, और उसको प्रॉप किया जाता है और ज़्यादा आगे प्रॉप किया जाता है। ये आने वाले वक्त जो है वो बताएगा कि वाकई में आर्टिकल की इस हवाले से कानून जो है वो कहाँ पे कहता है और कानून जो है वो किस जानिब लेके जाता है। बहरहाल सदर ममलिकत ये माने हुए बैठे हुए हैं। अब सदर ममलिकत का इबाहम ये है, या इस सिचुएशन को उन्होंने और क्रिटिकल इस तरह से कर दिया है, वो अल्लाह तौबा तो कर रहे हैं, अल्लाह से अपना जो है वो माफ़ी भी मांग रहे हैं दूसरे लोगों समेत अल्लाह ताला से, और एक तरफ ये भी मानते हैं कि ये अब लागू हो चुका है और ये नाफिजुल अमल है, हो चुका है ये सब चीज़ें, तो अब ये रोल बैक तो नहीं होने वाली। अब तो इससे जो मुतासरीन है वो मुझे माफ़ कर दें। तो बहैसियत सदर ममलिकत जो है वो यकीनन जो है वो एक रियासत के सदर हैं, तो उनकी बातों को तो सच्चाई से ही ज़ुमरे में देखा जाता है या ये समझा जाता है, लेकिन बहरहाल इसकी डेप्थ के अंदर जो है वो जाया जा सकता है। तो ये वो एक कमज़ोर जो है वो सदर का स्टांस है। हालांकि उनको तो इससे बढ़ के आना चाहिए, उनको तो ये कहना चाहिए कि ये मेरे साथ ये ज़्यादती करने वाला कोई कौन होता है। मैं तो उन तमाम जो उनका स्टाफ उनके अंदर जो है वो अगर ऐसे लोग हैं या थे, तो उनके ऊपर मैं ये कार्रवाई करूंगा, मैं कानूनन तौर के ऊपर उनको कानून के कटहरे में लेके आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, या मैं उनको आज ही जो है वो सस्पेंड करता हूं और उन लोगों को उनकी इस गफलत की बिना के ऊपर उनको मुर्तकब करता हूं, यानी संगीन तरीन जुर्म के ऊपर के जो जहाँ पे अमूर रियासत के ऐसे मामलात के अंदर जो है वो कोई गुमराह कर रहा हो, और वो किसी एरे गहरे को नहीं बल्कि सदर ममलिकत को अगर कोई गुमराह कर रहा हो उनका स्टाफ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी ही मासूमियत के साथ जो है वो ये कह दिया कि वो मुझे जो है वो मेरी बात को जो है वो मजरूह किया, या उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। तो क्या उनकी बात को नहीं मानने के ऊपर जो है वो 25 करोड़ के पाकिस्तान नौजवानों की जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों और हमारी आज की दुनिया के अंदर 2023 के अंदर जो है वो महज इस बात के ऊपर जो है वो कवानीन बनने के लिए जो है वो जा सकते हैं या वो बन सकते हैं? दोस्तों ये वो सवालिया निशान है जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त चल भी रहे हैं, आप यकीनन जो है वो इसको देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों सदर आरिफ अलवी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठ रहे हैं। फिर दूसरी जानिब ये भी है कि भाई ये 24 घंटे पहले जो है वो कल से मीडिया के अंदर है, या जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया, अगर उनको ऐसा इबाहम नज़र आ रहा था, इसी तरह का एक ट्वीट जो है वो पहले भी कर सकते थे। वो कर सकते थे कि मैं इन बिलों की जो है वो उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, बता सकते थे, कोई इंटरव्यू कर सकते थे, कोई अपनी और बात कर। सबसे बढ़कर तो ये कि उनके पास अपना एक ऑफिशियल जो है वो वर्डिक्ट है कि वो जिस तरह से एक सदर जो है वो अपनी
کمیونیکیشن کرتے ہیں, کوئی لیٹر لکھتے ہیں, یا وہ جو بل آئے تھے ان کو بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ بہت ساری ایسے ابہام ہیں جو مختلف لوگ مختلف طریقے سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں پاکستان کے ہی کچھ جو ہے وہ لوگوں کی جانب جاؤں تو بیرسٹر علی محمد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسینٹ ایشو President assent issue, if president did not sign bill then there is no assent. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ نے سائن ہی نہیں کیے تو اس کا مطلب ان کا کوئی متفق نہیں ہے اس کے. یہ پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہی ہے کہ میں نے دستخط کیے بغیر ان کو جو ہے وہ اس میں کہہ دیا. اب اگر یہ سب چیزیں محض وربل ہو رہی تھی, یا یہ بل جو ہے وہ ایسے مقدس تھے کہ بھئی اس کے اوپر وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے یا کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, تو ان کو جو ہے وہ اس کی ایشورنس بھی چاہیے تھی کہ وہ دیکھتے کہ کیا ہے یہ سب کچھ. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ گتھیوں میں بندھی ہوئی ہے اور اس کو سلجھنے کی ضرورت ہے. عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ اس کے سامنے آنا چاہیے. مزید جو ہے وہ پاکستان کی 15-25 کروڑ عوام کو تذبذب کا شکار نہیں بنانا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہے وہ ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ کس دنیا کے اندر, کن تاریخوں کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چاند کے اوپر کمند ڈالنے والے ملکوں کی خواہشات کی سوچ رکھنے والی دنیا کے اندر جو ہے وہ آج ہم ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, یا یہاں پہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور یہ سوالات جو ہے وہ ہمارے درمیان یا ہمارے موضوعات جو ہے وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے ملک کے مسائل جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, یہی وہ جو میں نے وہی جو کہا کہ جو صدر صاحب نے تو یہ اس کو مان ہی لیا کہ جی یہ بل بھی اب نافذ العمل ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ میں جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوں. اب محض یہ معافی جو ہے وہ کیا ان کی خلاصی کر سکتی ہے, یا پھر جو ہے وہ ریاست کے اس طاقتور ترین شخص کو جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے آنے والے دن کے اندر جو ہے وہ کیا یہ پھر جو ہے وہ بال اب قانون کے کٹہرے میں جائے گی, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ کیا یہ بات جو ہے وہ محض ان معافیوں تلافیوں ٹویٹ تک ہی جو ہے وہ رہے گی, اور آنے والے دنوں کے اندر گرفتاریاں در گرفتاریاں اور پھر نہ جانے جو ہے وہ کوئی لمبی بڑی سزاؤں کی جانب جو ہے وہ جائیں گی, اور صدر مملکت یا ان کا جو ہے وہ یہ ارد گرد کا جو یہ چیزیں ہیں یہ اسی طرح سے خاموش رہیں گی؟ یہ صدر کو ضرور واضح کرنا ہے. اگر یہ ایسا ہوا ہے کہ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سنگین اور بہت عجیب جو غریب جو ہے وہ واقعہ ہے, جس کے اندر جو ہے وہ سمجھیے کہ سب کچھ جو ہے وہ چوک ڈاؤن ہوا پڑا ہے. صدر اگر یہی واپس کر دے, اچھا اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عمومی رائے جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے بل آتے ہیں صدر مملکت, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بل کوئی ایسے ہی نہیں آ گئے, یہ پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جماعتوں کے کنسنٹ کے ساتھ, ان کی اپروول کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے سینٹ اور سینٹ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. یعنی یہ وہیں سے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو کے کہیں پرے جا سکتے تھے, لیکن سائن کر کے جو ہے وہ ان کے نمائندوں نے جو ہے وہ یہاں تک بھیجے ہیں. اب صدر مملکت کے اوپر جو ہے وہ ضرور یہ ارد گرد پورا پلاٹ جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ کیا کریں گے. اسحاق ڈار صاحب, دوسرے کچھ اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ صدر مملکت کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایسے کمزور جو ہے وہ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ استعفیٰ دینا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک بات, لیکن یہ ایک اور بڑی کمزوری ہے, یعنی اور جو ہے وہ کمزور کر دے گی ہمیں. بلکہ اس فیکٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ وائی ہی از ڈوئنگ لائک دس, اور کیوں جو ہے وہ اس سارے معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے, اور اس کے اوپر محض جو ہے وہ اس طرح کی معافیاں تلافیاں ہی جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں. اگر اس کے اوپر سائن بھی کرنا تھا تو اس کو جو لیڈرز ہیں یا بڑے لوگ جو ہیں وہ چھاتی تان کیا کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں چیز کو قبول کرتے ہیں, فلاں چیز کو مانتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر تو جو ہے وہ نہیں چل سکتا نا. بہرحال جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا. دوستو, اس کی گتھیاں جو ہے وہ یقیناً کھلیں گی. اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ باتیں ہمیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ صدر مملکت کل سے ہی بڑے پریشان تھے, کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ان بلوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا, اور واپس کر دیا گیا ہوگا. لیکن جب اس کی یہ میڈیا کی یہ خبریں ہوئی ہیں تو دوسری جانب ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ابرپٹلی بھی ہم بیہیو نہیں کر سکتے تھے, ہمیں کچھ وقت چاہیے تھا. میں نے اپنے لیگل ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان سے پوچھ کے پھر جو ہے وہ اس اقدام کی طرف جو ہے وہ آگے ہم لوگ بڑھے ہیں. دوستو, ایک نیا مرحلہ, ایک نیا پنڈورا باکس اور ایک نیا امتحان
پچھلے امتحان جو ہے وہ ابھی ہمارے گلے ہی پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے ارد گرد ہی جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور جب ہم روشنیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے درمیان جو ہے وہ یہ گہرے سیاہ بادل جو ہے وہ ایک بار پھر سے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم لیکن جڑے رہیں گے روشنیوں کی تلاش کے اندر، نہ جانے اور کتنے برس اور کتنے دن جو ہے وہ اس کی تلاش ایسے ہی کرنی پڑے گی۔ اپنی کوشش ضرور کرتے رہیے، جستجو کرتے رہیے۔ دوستو، آپ سب لوگوں کا وی لاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے ساتھ آپ ان کنیکشن رہ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔